السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید اور میرے مہمان اسٹوڈیو میں ہیں جناب اعجاز لطیف صاحب۔ ناظرین، ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے پروگرامز کر رہے ہیں اور یہ اس سلسلے کا ہمارا آخری پروگرام ہے۔ اس میں ہم نے بچے کی پیدائش سے شروع کر کے لڑک پن تک آ گئے ہیں۔ اعجاز صاحب، ابھی ہم نے پچھلے پروگرام میں جو ذکر کیا تفریح کا، کہ بچوں کی تفریح کے لحاظ سے کیا کیا ایلیمنٹس ہونے چاہیے، والدین کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم اور تفریح دونوں کے دوران ہی کچھ واچ فل آئی رکھیں یا اپنے بچوں پر مسلسل نظر رکھیں۔ کیا آپ رہنمائی دیتے ہیں اس حوالے سے؟ اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ والدین بچوں کو اسکول یا قاری صاحب یا ٹیوٹر کے حوالے کر کے اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں، بہت اہم بات، بہت اہم بات۔ بلکہ ان کو باقاعدہ وقت دیں اور اپنی انوالومنٹ، چاہے وہ اسکول کے لیول پر ہے تو وہاں ایجوکیشن از اے ٹرائنگل جس میں بچہ، پیرنٹس اور ٹیچر، ان تینوں کا کوآرڈینیشن اور انٹریکشن ہو تو تعلیم کا سلسلہ پورا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب کھیل کود میں بھی اگر والدین اس طرح سے وقت دیں، بچے کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے ضرورت ہے، قریب میں کھیل کا میدان نہیں ہے، دور جگہ جانا ہے، ٹائم نکالیں، لے جائیں۔ والد ہے تو وہ اگر ان کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے، ان کی تفریح میں، ان کے کھیل کود میں ان کو جو ہے انکریج کرنا، اچھی پرفارمنس میں ان کو جو ہے وہ باقاعدہ چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی اس نے اگر اچیومنٹ کی ہے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا، اس سے ایک سینس آف انوالومنٹ اور بلانگنگنیس، اور اس کے اندر بلٹ ان وہ جو آئی ہے، واچ نظر رکھنا، واچ فل آئی، واچ فل آئی ہوگی۔ بچے کا جو ایک جو جس کو ہم آج کل کہتے ہیں تفریح کے لیے، اس کے پاس بڑے گیجٹس ہیں، گیجٹس ہیں ماشاءاللہ۔ آج کل تو ایسے بھی بچے میں نے دیکھے ہیں جو بولنا نہیں جانتا ہے لیکن موبائل کے نمبرز جو ہے وہ دبا سکتا ہے، اور وہ شروع سے ہی جو ہے انکلینیشن ہے اس کی طرف۔ اب دیکھیے، ایک تو یہ طریقہ یہ ہے کہ ہم ان گیجٹس کو برا بھلا کہتے رہیں اور رہیں، ایک یہ ہے کہ اگر یہ ہماری زندگی کا ایک ناگزیر حصہ بن گئے ہیں تو اس کو ناگزیر برائی کی بجائے ناگزیر اچھائی بنانے کی کوشش کریں۔ ناگزیر برائی کی بجائے ناگزیر اچھائی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اچھے اور برے پہلو بچے پر واضح کریں، اس کے ساتھ ایک غیر محسوس طریقے سے نظر رکھیں کہ بھائی اس کو کس قسم کے میسیجز آ رہے ہیں، کس قسم کی جو ہے وہ اپنا لوگوں کے ساتھ اسے انٹریکشن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اس کے دوستوں پر، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس لیے کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ جیسے اس میں بڑی اہم بات، موبائل بھی تو چھوٹی عمر میں لے کے تو نہ دینا، جی وہ میں نے ایک عذاب بن جاتا ہے۔ جی وہ ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ آج تک کھلونے جو ہیں وہ موبائل کی شکل میں آ رہے ہیں اور بچے ضد کرنے لگ پڑتے ہیں کہ آپ نے ذرا سا وہ باشعور ہوا ہے، اور موبائل کے ماڈلز اتنی تیزی سے چینج ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 2-4 موبائل تو جو آبسولیٹ ہو چکے وہ پڑے ہی ہوتے ہیں، یعنی بائی ڈیفالٹ یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ دوسری طرف یہ ایک درجے کی ضرورت بھی بن جاتی ہے کہ بچہ گھر سے باہر گیا ہے تو اب اگر وہ موبائل پہ ہے تو کم از کم آپ اس کے ساتھ رابطہ جو ہے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو زیادہ ضروری ہے کہ وہ اب یہ چیز اس زندگی کا ایک ناگزیر حصہ تو ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم اس سے جان چھڑا سکیں، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کا جو پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو یہ وے اور اس میں سے جو منفی پہلو ہے اس کو کم سے کم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ آخر اس کو میسیجز یا وہ باقی ساری چیزیں آئیں گی کہاں سے؟ وہ دوست ہیں، تو اب اس میں دوستی کا جو معیار ہے وہ بھی اصل تو اس کی ریفلیکشن ہوگی کہ جو کچھ آپ نے ابھی تک اس کی تربیت کی ہے اس کے اعتبار سے اس کی دلچسپیاں تو اپنے جیسے لوگوں میں، اپنے جیسے بچوں یا بچیوں میں ہونی چاہیے، بالکل۔ لیکن کبھی کبھی بچپنے کی عمر ایسی ہے کہ اس کے اندر جذباتیت کا عنصر بھی غالب ہوتا ہے۔ کبھی انسان لاشعوری میں بھی غلط لوگوں کے ساتھ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کی غلط حرکتوں میں ایک اٹریکشن، اللہ معاف کرے، اس سے آگے بڑھ کر معاملہ منشیات اور اس تک جو ہے وہ جا چکا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے کے معاملات کی جو ہے پہ اس کو ہر مرحلے پر رہنمائی فراہم کی جائے، لیکن یہ محسوس نہ ہو کہ جناب یہ تو میری ہر چیز جو ہے اس کے اوپر روک ٹوک بھی ہے، مجھے انگلی پکڑ کے چلانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد بچہ اس کے اوپر ریزسٹ کرتا ہے کہ یہ مجھے جو ہے ہر وقت کا جو ہے یہ نہ کرو، یہ ادھر نہیں جاؤ، وہاں نہیں کرو، اس کی بجائے یہاں یہ ایک نازک مرحلہ ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر تو وہ بچے کے ساتھ انہوں نے اپنی اٹیچمنٹ اور انوالومنٹ اس درجے کی رکھی ہوئی ہے کہ بچہ اس سے ریزنٹمنٹ کی بجائے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میری بہتری کے لیے اور بھلائی کے لیے جو اس طرح سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں ضرورت ہو تو اپنا ناصحانہ رول جو ہے اس کو کم کر کے دوستی والا رول
اور جو ہے بے تکلفی والا رول اس کو زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جو نازک مرحلہ ہے اس میں بھی صحیح گائیڈنس جو ہے فراہم ہو سکے۔ اعجاز صاحب، بعض اوقات بے جا لاڈ پیار اس وجہ سے بچوں کا مزاج ایسا بن جاتا ہے، پھر بہت سے والدین یہ کہتے ہیں میرا بچہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، یہ ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے، میرا بچہ تو غلط کام کر نہیں سکتا، اب وہ انٹریکشن لڑکیوں کے ساتھ بھی، اور نہیں جی ہمارا بچہ، ہمارے نسل میں کوئی ایسا نہیں، ہمارا بچہ نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ تباہ کن ہے اس بچے کے لیے۔ بچے کی تمام ایکٹیویٹیز کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے، لیکن ایک تھوڑی سی کریٹیکل سائیڈ بھی ہے، اور یہ سمجھے کہ ہمارا بچہ بھی غلطیاں کر سکتا ہے، اور ہاں جی، سب سے پہلے شاید اسی نے غلطی کی۔ ہاں جی، اس میں ایک تو بے جا لاڈ پیار اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے، ہر ضد کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، یہ نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک توازن ہونا چاہیے۔ جہاں ضرورت ہے چیک اینڈ بیلنس بھی ہو، کبھی کبھار جو ہے وہ اس کا اگر ضرورت ہے تو ہر وقت کی نرمی اور لاڈ پیار بچوں کو بگاڑ بھی دیتا ہے، جہاں ضرورت ہے اس کو بر وقت اس کی کریکشن، اس کی سرزنش وہ بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پہلو یہ ہے کہ بچے ہیں تو بچوں کی آپس میں کبھی نہ کبھی کوئی لڑائی بھی ہوگی، تو اس وقت جو ہے عام طور پہ ماں کا زیادہ رویہ اور کسی درجے میں باپ کا رویہ کہ ہمارا بچہ غلطی نہیں کر سکتا، یہ ضرور دوسرے کا قصور ہوگا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ماں کو پتہ بھی ہو کہ میرے بچے کا قصور ہے، پھر بھی وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ میرے بچے کا، اس لیے کہ وہ بے عزتی فیل کرتی ہے نا، بے عزتی بھی فیل کرتی ہے، سیکنڈلی آؤٹ آف لو بھی جو ہے وہ یہ نہیں گوارا کرتی کہ جناب میں اگر مان لوں گی تو بچے کی بے عزتی ہو جائے گی، تو وہ دونوں چیزوں میں اس میں جو ہے یہ مناسب رویہ نہیں ہے، بلکہ بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ بھی ایک انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے یہ بھی غلطی کر سکتا ہے، اور اس لڑائی یا جھگڑے میں اب اس کا رول کیا تھا، انیشیٹ اس نے کیا یا دوسرے نے انیشیٹ کیا تھا تو اس نے آؤٹ آف پرپورشن اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے، جذباتیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ جو بھی بچے کی کوتاہی ہو، فوری طور پر تو آپ اس کو کہیں گے یا سب کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو وہ تو اس پہ نہیں مانے گا، بلکہ اس کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوگا۔ لیکن اگر اس کو تھوڑے عرصے کے بعد اس کا تجزیہ کر کے بتایا جائے کہ بیٹا دیکھو یہاں پر، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی پہل اس نے کی تھی، تب بھی جو ہے اس کو یہ بتانا کہ بیٹا اگر اس نے پہل کی تھی تو آپ اس کے کسی بزرگ کو جا کے بتاتے، بجائے اس کے کہ خود جو ہے وہاں پر ایک دنگا فساد شروع کر دینا، یہ تو ایک مناسب رویہ نہیں تھا۔ جیسا ایک اور بہت اہم بات ہے جو کہ ذہن میں آئی ہے اچانک، اور وہ یہ ہے کہ گھر میں ملازمائیں رکھی جاتی ہیں۔ اب نوجوان بچہ گھر میں ہے یا بچی گھر میں ہے تو جوان ملازمائیں اور ملازم رکھتی ہیں، اور یہ سمجھا تھا کوئی پرابلم نہیں، گھر کے آدمی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ دیکھا جاتا ہے میجورٹی کیسز میں وہ غلط کاری میں ملوث ہوتے ہیں اور بعد میں والدین ہوتے ہیں۔ میاں بیوی چلے گئے کہیں دعوت پہ، پیچھے وہ لڑکا ہے یا ملازمہ ہے یا ملازم ہے اور تو بیٹی ہے، یعنی کہ یہ چیز جو ہے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ جی، اس میں بھی بنیادی جو دین کی تعلیم ہے، جو ہمیں ستر و حجاب، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ ہم وہ پہلو ڈسکس کرتے، کہ جس میں بچے کی تربیت کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اسے ستر و حجاب کی حدود سے آگاہ کیا جائے، اس کی ضرورت سے آگاہ کیا جائے، اور وہ ستر و حجاب کے احکام اگر اس کو کلیئر ہیں تو وہ ریگارڈلیس چاہے کوئی بھی وہ نوجوان ملازم ہے یا ملازمہ ہے یا کوئی اور عزیز یا رشتہ دار نامحرم جس کا گھر میں قیام ہے، تو وہ اپنی اس لیمٹس کے بارے میں اگر اس کو اس کا احساس اور شعور ہے اور اس کے دینی احکام اس پر واضح ہیں تو اس بات کے زیادہ امکان ہے کہ وہ شیطان کے ورغلانے پر نہیں پھسلے گا۔ لیکن اجازت سے میں آپ سے چھوٹا اختلاف اس بات سے کروں گا کہ والدین کو وہ موقع آنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیے کوئی پیرامیٹر تو نہیں ہے کہ بچے نے سمجھ لیا ہے کہ نہیں سمجھا، والدین کو ایسی ایونچویلٹی، ایسا موقع آنے ہی نہیں دینا چاہیے کہ کوئی گھر میں ایسا معاملہ ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کم عمر ملازمائیں، جی بیٹوں کے ہوتے ہوئے اور بیٹیوں جوان کے ہوتے ہوئے کم عمر ملازم رکھے جائیں، یہ رکھنے ہی نہیں چاہیے، بلکہ بڑی عمر کے جو ہیں، یعنی جو بالغ، پردے کا اہتمام، سیگریگیشن کا اہتمام ہو۔ جی بالکل، دین کے احکام جو ستر و حجاب کی میں نے بات کی تھی اس کا یہ بنیادی حصہ ہے کہ جس میں محرم اور نامحرم کی تمیز جو ہے اس کو پیش نظر رکھا جانا، اور اس کے تحت جو ہے ایسے لوگوں کا گھر میں ان کی فریلی آمد و رفت اس کا امکان جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ ایسے حادثات سے بچ سکیں گے، اور اگر وہ تعلیمات ہیں نہ اس کے مطابق ہمارا عمل ہے تو پھر تو کسی وقت بھی خدا نخواستہ کوئی ایسی ایونچویلٹی ہو سکتی ہے۔ اجازت 2 منٹ ہمیں وقفے میں جانے میں ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ
کوئی خاص اچھے سلوک رکھنے کی بھی کوئی جی ہے بہت زیادہ اس کی ترغیب؟ ہدایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا کی اور اس نے ان کی اچھی طرح سے پرورش کی، ان کو پروان چڑھایا، پھر ان کی شادی بیاہ کے معاملات تک، یعنی جب وہ خود کفیل اس معنی میں ہو گئیں کہ اب وہ اپنی ذمہ داری وہاں اپنے گھر میں پوری کر سکتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت عطا فرمائے گا. یعنی ہمارے معاشرے میں ایک یہ جو جہالت ہے کہ بچیوں کی آمد کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. بیٹے کی آمد پر تو بڑی خوشیاں ہیں، مٹھائی بھی بانٹی جا رہی ہے، اور بیٹی کی آمد اگر پہلی کی ہے تو چلے کسی درجے میں کوئی نہ کوئی، پھر بھی دوسری ہو گئی تو اور تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا اس کو فیل، یعنی آپ بہت زیادہ اس پہ خوشی نہیں ہے. تیسری کی آمد پر تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اپنا، اس کا براہ راست تعلق تو ہے اس جہالت سے جو ہم نے اپنے اوپر بوجھ جہیز وغیرہ کے لادے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن یہاں پر جو دین کی تعلیم ہے کہ جیسے بیٹا اللہ کی نعمت ہے ویسے ہی بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، اور حقیقت میں تو بچیاں والدین سے زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہیں. اور اس میں یہ تعلیم بھی ہے کہ اگر 3 بیٹیاں ہیں ان کی صحیح پرورش کی، تربیت کی، ان کو گھر بسائے تو اللہ سبحانہ اس کو جنت سے نوازے گا. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، آپ سے نے فرمایا 2 پر بھی یہ معاملہ ہوگا. بریک پہ جانے کا موقع ہے. ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے اور ہمارا آخری پروگرام ہے اس سلسلے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک سے واپس آتے ہیں. اللہ نے کی ہے بندوں کو یہ نصیحت، انسانیت کی کرنا ہر دور میں حفاظت. اسلام کی پکار اور آواز یہ ہے، ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. پیغام پاکیزگی اور پارسائی کا. اپنے دل کے اندر یہ بات جما لو، یہ خدائے واحد کی بنائی ہوئی دنیا ہے. شریعت پر عمل کرو، دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور ترقی تم کو حاصل ہوگی. سبق دنیا کی رہنمائی کا، حق پرستوں کی پذیرائی کا. سارے عالم کی بھلائی کے لیے اس بات کو واضح کر دینا ضروری ہے، بندے کو اس لیے زمین پہ بھیجا گیا ہے کہ قرآن مجید پر وہ عمل کرے. خدا کے احکام کو اپنائے. یعنی ہر عمل کے کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ اس پہ پڑی ہے کیا. ظلم اور خلفشار کے خلاف محاذ آرائی کا. ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی عدل و انصاف کی چھاؤں میں لا کر کھڑا کر سکے. دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے اجتناب کرو. اسلامی اصولوں کے سائے میں ہو ساری دنیا کی تربیت. پیغام انسانیت، ہر پیر سے سنیچر رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسے کیسے دکھ ترانے مادر ایام ہیں. انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی. زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں، صرف پیس ٹی وی پر. جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات. الجھنے ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ویلکم بیک ناظرین. اعجاز صاحب، اب ہم پہنچے ہیں اس مرحلے پہ جب بچے تعلیم و تربیت کے بعد اب ایک اس لیول پر آئے ہیں جہاں پر کہ اب ہمیں سوچنا ہے والدین کو کہ ان کی آگے شادی کے حوالے سے. یہ بتائیے کہ کیا عمر ہونی چاہیے بچی اور بچے کی شادی کے لیے؟ اور اس میں سب سے اہم سوال، ہمارے معاشرے میں یہ پروان چڑھ گیا کہ بچہ پوری طرح جب تک سٹیبل نہ ہو، اب وہ سٹیبل 30 سال میں بھی نہیں ہوگا. جی، تو وہ کیا ہمارے رویہ ہونا اصل چاہیے؟ میں خود ساختہ جو کچھ معیارات ہیں اس کا تعلق ہماری مجموعی طور پر ایک سرمایہ دارانہ سوسائٹی ہے، جس میں آج کل کوئی بھی نوجوان اس کی تعلیم
جو کہ گریجویشن بھی کافی نہیں سمجھی جاتی بلکہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی پوسٹ گریجویشن بھی اس کو حاصل کرنی پڑتی ہے، اس کو مکمل کرتے ہی اس کی عمر کم و بیش 24-25 سال ہو جاتی ہے. پھر وہ اس کے بعد کسی نہ کسی پروفیشن میں جب کیریئر سٹارٹ کرتا ہے تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک یہ اب اتنا کما نہ لے کہ یہ شادی کے سارے اکثر و بیشتر اخراجات بھی خود بیئر نہ کر سکے. ایک ہم نے اپنے وہ سٹیٹس، دوسرا اس کے ساتھ شادی کے اوپر جو اتنے زیادہ اخراجات ہیں، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ شادیوں کو ڈیلے کرنے کے باعث بنیں. حالانکہ قرآن مجید نے تو بڑا واضح طور پر فرمایا کہ بچیوں کے لیے اصل میدان ان کا گھر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ازواج مطہرات کو فرمایا تو وہ وہی رول ماڈل ہیں سب کے لیے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو. معاش کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد پر رکھی، گھر کا محاذ جو ہے وہ خاتون کے حوالے کیا. اور اس پر خاتون کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب میں پڑھ لکھ کر صرف کیا گھر گرہستی کے کام کے لیے ہوں. یہ وہ رولز ہیں جو بنیادی طور پر ڈیفائنڈ ہیں اور انہی کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو الائن کریں. اگر یہ دو رول ہمارے سامنے کلیئر ہیں تو اس کی روشنی میں آپ جو بنیادی سوال تھا کہ جی کس عمر میں شادی، بنیادی طور پر دین کی رہنمائی تو یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اپنی بچی کے لیے کوئی رشتہ، اور رشتے کا معیار جو ہم شروع میں ڈسکس کر چکے ہیں دینداری کے حوالے سے، دینداری بھی ہے، ہاں جی، وہ پرائمری فیکٹر وہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ باقی فیکٹرز کے بھی اپنا ویٹیج ہے. یہ رہنمائی خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں پہ اپلیکیبل ہے. اور اس کے حوالے سے بات شاید ناظرین کو عجیب لگے، ہمیں زیادہ یقین ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رزاقیت پر، اور اس کے اعتبار سے بچیوں کے بھی اپنا خود ساختہ معیار کہ جب تک وہ بھی پوسٹ گریجویشن کر کے اور کسی جاب میں سیٹل نہ ہو جائیں اس وقت تک تو ان میں سے آدھی بچیوں کی عمر جو ہے جس میں وہ اچھی مائیں بن سکتی ہیں اس کو بھی کراس کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس بچیوں کے حوالے سے بھی یہ گائیڈنس، اور بچوں کے حوالوں سے جب بھی آپ کو مناسب رشتہ میسر آ جائے، قطع نظر اس کے کہ ابھی تعلیم مکمل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ابھی کوئی جاب میں سیٹل ہوا کہ نہیں ہوا. اس لیے کہ دیکھیے یہ حسن ظن ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ہر آنے والی جو ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق کے وہ دروازے جو دیر سے بچے پر کھلنے والے ہیں وہ جلدی کھول دے گا، رزق میں برکت ہو جائے، برکت ہو جائے گی. دیکھیے ایک گھر میں اگر فرض کیجئے 4 یا 6 افراد پہلے تھے، کوئی ایک فرد کے اضافے سے اس کے بجٹ کو اتنا زیادہ وہ متاثر نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جو شرم و حیا اور عفت اور عصمت کی حفاظت ہوتی ہے، وہ سب سے اہم اور قیمتی ہے. اور آج چونکہ ہم نے اپنے خود ساختہ معیارات کے نتیجے میں شادیوں کو بہت مشکل بنا دیا ہے، اس لیے توبہ نعوذ باللہ معاشرے میں زنا جو ہے وہ عام ہے. اگر اس کو ختم کرنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کو ختم کرنا ہے تو نکاح کا راستہ آسان کرنا ہو. نکاح کا راستہ آسان کرنے میں دونوں پہلو ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی لیٹ ایج کی میرجز اس کو اوائڈ کیا جائے، اور اس میرج کے حوالے سے بھی والدین اگر بر وقت فکر مندی کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ امکانات ہیں کہ وہ بجائے اس کے بعد میں آ کے لڑکا ان کو کہہ دے کہ جی اب آپ نے تو کچھ نہیں کیا. اگر وہ اس کو ٹائملی مینج کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے راستے بھی بنا دے گا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بچہ جب بالغ ہو گیا اور رشتہ اچھا مل گیا ہے تو والد ایک فرد کے اضافے سے گھبرائے نہ، اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر یقین رکھیں بالکل اور اس کا نکاح کر دیں. اصل میں معاملہ وہاں آتا ہے جب یہ چیز ذہن میں بٹھا لی جاتی ہے جہاز صاحب کہ شادی پہ تو لاکھوں خرچ کرنا ہی کرنا ہے. جی لاکھوں کیا تو ملینز کی بات ہے. اس لیے کہ میڈیا اس چیز کو اتنا گلیمرائز کرتا ہے کہ لوگ اپنی چادر سے کہیں بڑھ کر خرچہ کرتے ہیں اور کئی سال تک پھر جو ہے وہ قرض اتارتے رہتے ہیں. چونکہ ہم نے معیار اگر یہ بنا لیا کہ شادی سے پہلے گھر بھی ہونا چاہیے، گاڑی بھی ہونی چاہیے، تو یہ آج کل کے جو مشکل حالات ہیں اس میں یہ سارے کام تو 35-40 سال کی عمر سے پہلے ہونے کے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اتنی دیر میں بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے ساتھ وہ سارے جذبات بھی رکھے ہیں، تو ان کی تسکین کا اگر صحیح راستہ نہیں ہوگا، ہیلدی چینل نہیں ہوگا، تو پھر وہ غلط راستے پر جو ہے وہ پروان چڑھیں گے، اور اس سے جو ہے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلتی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، جس سے گھبرا کر مثبت اور ہیلدی اور دین کے ریکمینڈڈ چیلنج سے ان کو اختیار نہیں کرتے. ستم بالائے ستم اجاز صاحب، ایک تو یہ ہم نے اپنے اوپر بوجھ خود لادا ہوا ہے یہ خرچوں کا جس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے، پھر میڈیا کی ٹوٹل یلغار، ہر لمحہ اس کا جو ہے وہ اس پر بسر ہو رہا ہے کہ جس میں بے حیائی کو
فحاشی کو اور عریانی کو عام کیا جا رہا ہے، فلموں میں دکھایا جا رہا ہے کہ بغیر نکاح کے تعلقات کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو معاشرہ تو پھر اس کی طرف جائے گا نا۔ میڈیا کے جو مختلف اثرات جو کہ اگر ہم نے بچے کو یا بچی کو اس سے بر وقت محفوظ نہیں رکھا تو اس ایج تک پہنچنے تک تو وہ اتنے پختہ اس کے اندر ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی دوسری بات ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ سمجھ دے ہمارے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو، کہ انہوں نے اس حوالے سے صرف دنیا کمانا اور دنیا میں ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ اچھے مواقع ہو جائیں، اس کے علاوہ ان کے پیش نظر کوئی اور چیز ہے نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر جو غلبہ ہے ان لوگوں کا، جو شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چیلنج کیا تھا، اور اس کے لیے سب سے پہلا جو اس کا وار ہے وہ ہے بے لباسی۔ اس نے لوگوں کو اس طرح سے لگایا ہے کہ وہ اس میں اس کو نارم سوسائٹی کا جو ہے۔ بڑی اہم بات ہے اعجاز صاحب کہ حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکالنے اور بے لباس کرنے کا بھی صحرا جو ہے وہ جی شیطان کے ساتھ ہے، اسی نے بہلایا پھسلایا اور اسی نے اس راستے کی طرف بڑی اللہ کی قسمیں کھا کھا کر جو ہے وہ لگایا تھا، اور وہ آج بھی ابن آدم کو اور آدم حوا السلام